محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود السلام۔ دس از احمد کالج آف فارمیسی۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ ڈیئر آڈینس، عظیم شاعر زاہد فخری کے کلام سے آج ایک کتاب کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سماعت فرمائیے گا۔ وہ جو اس کے سامنے آ گیا وہ روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا، دم واپس اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو اپنی مثال آپ تھا، وہ ملا تو صدیوں بعد بھی میرے لب پر کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جیسے گفتگو میں کمال تھا۔ تو آج کے دن ہم اپنی گفتگو کو عروج بخشتے ہوئے اور آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، اور آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی فلٹریشن کے پروسیس، اور اس سے ملتی جلتی ایک دوسری فلٹر پیپر سے ملاقات کروائیں گے آپ کی۔ تو جلدی سے ملاتے ہیں آپ کو فلٹریشن سے۔ تو ڈیئر آڈینس، فلٹریشن کیا ہے؟ انگلش میں اس کو فلٹریشن کہتے ہیں، اردو کے اندر اسے کہا جاتا ہے نتھارنے کا عمل۔ تو آپ سب بھی جانتے ہیں بھائی کہ مثال کے طور پہ اکثر گھروں میں آپ نے چائے کو چھانا ہی ہوگا، یہ بھی فلٹریشن کا عمل ہے۔ چائے کو ہم چھان میں ڈال کے جب اس میں سے پتی کو یعنی کہ چائے کو علیحدہ کرتے ہیں، تو اس پروسیس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ پتی اوپر رہ جاتی ہے، چائے نیچے چلی جاتی ہے، یہی فلٹریشن ہے۔ تو وہ عمل ہے جس میں مسام دار، مسام کہتے ہیں جس میں کوئی سوراخ ہو، تو مسامدار چیز سے کسی مایع کو پاس کریں جس سے ٹھوس حصہ علیحدہ ہو جائے اور مایع حصہ علیحدہ ہو جائے، اس عمل کو فلٹریشن کہتے ہیں۔ اور مسامدار جو چیز ہوتی ہے ہم اس کو فلٹر پیپر کا نام دیتے ہیں۔ پھر سن لیں، وہ عمل جس میں سے کوئی سوراخ والی چیز ہو، کوئی جالی ہے یا پھر چھنی ہے، اس میں سے ہم مسام ہوتے ہیں، اس میں سے ہم کسی مایع کو پاس کریں تو مایع میں سے جو ٹھوس حصہ ہے وہ اوپر رہ جائے چھان کے اوپر، اور مایع حصہ نیچے چلا جائے، تو اس عمل کا نام ہے فلٹریشن۔ اور وہ مسامدار جو چیز ہے ہم اسے فلٹر پیپر کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، فلٹریشن کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان میں باریک کپڑا ہے، فلٹر پیپر ہے، ایسبسٹاس کی لیئر ہے، اس کے علاوہ شیشہ والا بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج کے دن ہم تمام چیزوں سے، تمام فلٹر سے آپ کے ساتھ ملوائیں گے، ملاقات کروائیں گے۔ ہیئر وی گو، رہیے گا ہمارے ساتھ اور جانیے فلٹر کی مختلف اقسام کو۔ تو فلٹر کی سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ پہلی ہے کاغذ والا فلٹر، دوسرا ہے روئی والا فلٹر، یہ آپ دیکھ لیں، تیسرا ہے شیشے والا فلٹر، شیشے کی اون کے فلٹر، چوتھا ہے پتھر کے فلٹر، پانچواں ہے بیکٹیریل فلٹر، اور چھٹا ہے ریت کے فلٹر۔ تو ہم ون بائی ون آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جلدی سے ان کی ملاقات کروانے کے لیے آپ رہیں ہمارے ساتھ اور جانیں سب سے پہلے کاغذ کے فلٹر۔ نارملی لیب کے اندر آپ نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا، 9 میٹرک کے اندر اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کے سامنے ہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص نے کاغذ کے فلٹر کو ہولڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ تجربہ گاہوں میں استعمال ہوتا ہے، جو تجربہ وغیرہ جو چھوٹی چھوٹی موٹی لیبز ہوتی ہیں، یعنی لیبز کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک باریک سا کاغذ ہوتا ہے اور اس کاغذ میں چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں، بہت باریک مسام ہوتے ہیں، یعنی سوراخ ہوتے ہیں جن سے ٹھوس اور نااہل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اوپر رہ جاتی ہیں فلٹر پیپر کے اوپر، اور نیچے جو ہے وہ مایع حصہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اور اہم بات یہ کاغذ بہت سستا ہوتا ہے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایک اہم اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ ایک ہی بار استعمال ہوتا ہے، کاغذ گیلا ہو کے خراب ہو جاتا ہے، اس کو آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہت سستا ہے۔ کاغذ کے فلٹر بالکل آپ سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں، ایک شخص نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ تو تجربہ گاؤں میں ایک خاص قسم کا کاغذ استعمال ہوتا ہے جسے فلٹر پیپر کہتے ہیں۔ اس میں باریک سے مسام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن سے ٹھوس اور نااہل شدہ چیزیں اوپر رہ جاتی ہیں، اور جبکہ مایع حصہ جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کاغذ بہت سستا ہے، اور بہت سستا ہونے کے علاوہ آپ اسے صرف ایک ہی بار استعمال کر سکتے ہیں، دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ملیے روئی کے فلٹر سے۔
آپ نے اکثر روئی کو بھی دیکھا ہوگا, روئی کو اوپر رکھ کے, اوپر جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا بھی تھا کہ جس میں ہم شیرہ بناتے ہیں, ایملجن بناتے ہیں, تو اس کے علاوہ ہم نے میسریشن کے اندر بھی اس کو پڑھا تھا, فلٹر پرکولیشن کے اندر بھی اس کو پڑھا تھا کہ روئی کو نیچے رکھ کے اوپر سالوینٹ ڈالتے ہیں. تو آج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روئی کو آپ رکھنے کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی لیکوڈ ڈال دیں جس کے اندر کوئی سولڈ ڈالا ہے. روئی جو ہے وہ نیچے لیکوڈ کو تو نیچے نہ جانے دے گی قطرہ قطرہ, لیکن اوپر جو سولڈ مٹیریل ہے وہ روئی کے اوپر ہی رہ جاتا ہے. تو یوں روئی کے فلٹر پیپر بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ استعمال میں نہایت سادہ ہوتا ہے. فلٹریشن کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے کیف کی گردن میں روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ جاتا ہے. یہ کیف ہے, میں بنا دیتا ہوں. یہ کیف ہے, اس کی یہ گردن رہی. اس کی گردن میں ہم کیا رکھ دیتے ہیں, روئی رکھ دیتے ہیں, اور پھر اوپر سے چھوٹا سا ٹکڑا اس کی گردن میں پھنسا دیتے ہیں روئی کا, اور پھر اس کی کیف میں مایا کو ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ جو کیف بنی ہے اس کے اوپر پھر ہم مایا ڈال دیتے ہیں. اب جب مایا ڈالیں گے تو اونڈیل دیں گے, ڈال دیں گے, تو تمام ناحال شدہ چیزیں جو ہیں وہ روئی کے اوپر رہ جائیں گی, اور مایا پھر نیچے یہاں سے کیف کے نیچے آ جائے گا. تو یہ ہے روئی کا فلٹر. نارمل لائف کے اندر شاید آپ نے کبھی اسے استعمال بھی کیا ہوگا اور آپ اس سے آگاہی بھی رکھتے ہوں گے. شیشے کے اون کے فلٹر, اس کی تیسری ٹائپ سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. تو یہ فلٹر خاص طریقے کے ہوتے ہیں. یہ خاص قسم کی اون ہوتی ہے جو شیشے یا ایسبسٹاس سے تیار کی جاتی ہے. بالکل آپ کے سامنے ہی ہے شیشے کے اون کے فلٹر. اور اس طرح فلٹر کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب طاقتور تیزاب یا الکلی کے محلول کو فلٹر کیا جاتا ہے. یعنی کہ چونکہ تیزاب اور الکلی جو بیس ہوتا ہے اگر وہ بہت سٹرونگ ہیں, طاقتور ہیں, تو وہ عام فلٹرز کو جلا دیتے ہیں. تو شیشے کو چونکہ اس پر اثر نہیں ہوتا اس کا, الکلی کہتے ہیں بیس کو. تو یہ خاص طریقہ ہے جو کسی اون سے بنا ہوتا ہے, بالکل آپ کے سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں, یا ایسبسٹاس وغیرہ سے بنا ہوتا ہے, موم وغیرہ سے بنا ہوتا ہے. تو اس ایسبسٹاس وغیرہ سے بنا ہوتا ہے, اور اس کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب خصوصی طور پہ آپ کسی طاقتور تیزاب یا طاقتور بیس یعنی الکلی سے آپ ڈیل کر رہے ہو, اس کو فلٹر کر رہے ہو, تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. ملیے پھر چوتھی ٹائپ سے پتھر کے فلٹر سے. بالکل آپ کے سامنے ہی ہے, بے شمار پتھر رکھے ہوئے ہیں ٹیسٹ ٹیوب کے اندر. یہ پتھر کے بنے ہوئے فلٹر چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں, اور یہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے اوپر جو ہے پھر ہم سولوینٹ ڈالتے ہیں جس میں کوئی سولڈ چیز ڈالنا ہے. تو پتھر کیا کرے گا کہ جتنا بھی اس میں سولڈ مٹیریل ہے اس کو اپنے اندر رکھ لے گا, نیچے نہیں جانے دے گا, اور جو لیکوڈ مٹیریل ہے اس کے اندر سے رشتہ 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 نیچے جو ہے وہ آپ نے جو برتن رکھا ہے اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی پتھر کے فلٹر ہیں. یہ پتھر کو بھی ایز اے ہم فلٹر پیپر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. ٹیسٹ ٹیوب کے اندر چھوٹے چھوٹے سائز کے پتھر رکھیں. پتھر رکھنے کے بعد ہم اوپر سے سولوینٹ ڈالتے ہیں. تو سولوینٹ کیا کرتا ہے کہ اس میں جو لیکوڈ حل ہے وہ سارے جو اس میں باقی چیزیں اس کو اپنے اندر تو پکڑ لیتا ہے, لیکن جو لیکوڈ ہے اس کو آہستہ آہستہ نیچے جانے دیتا ہے. تو یوں یہ پتھر بھی فلٹر پیپر کے طور پہ استعمال میں لائے جاتے ہیں. پھر ملاقات کروائیے یہ بیکٹیریل فلٹر سے. کافی مہنگے فلٹر ہوتے ہیں یہ بیکٹیریل فلٹر. یہ ایسے فلٹر پیپر ہوتے ہیں جو عمومی طور پہ مایا میں بیکٹیریا کو فلٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ فلٹر بذات خود بھی بیکٹیریا سے پاک ہوتے ہیں. یہ بڑے ہی مہنگے قسم کے فلٹر پیپر ہوتے ہیں. عمومی طور پہ یہ جو ہماری بڑی کمپنیز ہیں جو کہ استعمال کرتی ہیں, پانی وغیرہ صفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, یا پانی کی جو کمپنیز ہوتی ہیں جیسے کہ نیسلے کمپنی ہو گئی, بڑی کمپنی ہوتی ہیں, تو وہ پانی کو جب صاف کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں بیکٹیریا کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہپا فلٹر بھی اسے کہا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ بیکٹیریل فلٹر وائرس کو فلٹر نہیں کر سکتے. وائرس بہت چھوٹے ہوتے ہیں, اس فلٹر پیپر سے پاس ہو جاتے ہیں. تو بیکٹیریل فلٹر پیپر ایک خاص قسم کا فلٹر پیپر ہوتا ہے جو مایا میں سے بیکٹیریا کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں سے بیکٹیریا گزر نہیں سکتے جو آپ کے آگے لیکوڈ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. اب ریت کے فلٹر سے چھٹی ٹائپ سے ملیے. اچھا, اس طریقے میں یہ بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے. یہ آپ بالکل سامنے ہی دے سکتے ہیں. یہ نیچے ہم نے ریت رکھی ہوئی ہے, یہ دیکھیں ریت اور چھوٹے چھوٹے کنکر رکھے ہوئے. پہلے آپ نے صرف پتھر کا فلٹر پیپر پڑھا, اب آپ نے ریت کا پڑھا کہ ریت والا فلٹر پیپر اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہوتے ہیں. اب آپ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, یہ دیکھ لیں, آپ کوئی بھی سولوینٹ ڈال دیں گے جس میں کوئی سولڈ حل ہے. اب کیا ہوگا کہ سولڈ جو ہوتا ہے جو سولوینٹ کے اندر حل نہیں ہو, وہ ریت کے اندر جو ہوتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے, یہ ریت اس کے ساتھ چپک جاتی ہے. اب خالص جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے.
کلیئر لیکوڈ. تو یہ عمل ہوتا ہے. ریت کو بھی آپ ایک خاص فلٹر پیپر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ریت کے فلٹروں کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. اس عمل کے لیے ریت، پتھر اور کنکروں کی ایک تہ بنائی جاتی ہے. یہ دیکھ لیں آپ، بالکل بنی ہوئی ہے تہ. اور پھر ان میں سے پانی گزارا جاتا ہے، جس میں آپ نے کوئی بھی جس کے اندر آپ نے کوئی بھی سالیوٹ حل کیا ہوا ہے، کوئی بھی منیل حل کیا ہوا ہے. اب وہ کیا کرے گا کہ اس میں جو حل ہوا چیز ہے وہ تو اس میں سے کلیئر ہوتی ہوئی آگے سامنے برتن میں چلی جائے گی. لیکن جو چیزیں حل نہیں ہوئی تو وہ کیا ہوں گی کہ ریت کے ساتھ چپک جائیں گی، پھر ریت ان کو آگے نہیں جانے دیتی. تو یوں یہ بھی ریت بھی فلٹر پیپر کے طور پہ استعمال میں لائی جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بس آج کا لیکچر ختم ہوا. جلدی سے آپ کی ملاقات دوبارہ ہم فلٹریشن کے پروسیس سے کروا دیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی باتیں جو اس نے آپ کو بتانی تھی، آپ نے اس سے سیکھنی تھی، وہ آپ کو اگر رہ گئی ہیں تو دوبارہ سے آپ اسے سیکھ لیں. فلٹریشن یہ ہے کہ ہم کسی چھلنی وغیرہ سے یا چھاننی وغیرہ سے، مسامدار چیز سے جب کسی مائع کو گزارتے ہیں تو مائع تو نیچے گزر جاتا ہے، لیکن اگر مائع میں کوئی غیر آلودہ چیز موجود ہے تو وہ اوپر رہ جاتی ہے. اس طرح مائع صاف ہو جاتا ہے. اس عمل کا نام ہے فلٹریشن یا نتھارنے کا عمل. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ریت ہے، پتھر ہے، ایسبسٹاس ہے، شیشہ وغیرہ ہے، فلٹر پیپر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. 6 اقسام ہم نے اس کی دیکھی. پہلے کاغذ کا فلٹر دیکھا، روئی کا فلٹر دیکھا، شیشے کے اون کے فلٹر دیکھے، پتھر کے فلٹر دیکھتے، بیکٹیریل فلٹر اور ریت کے فلٹر دیکھے. سب سے پہلے آپ کی ملاقات کروائی کاغذ کے فلٹر سے. تو تجربہ گاہوں میں خاص قسم کا کاغذ استعمال ہوتا ہے جسے فلٹر پیپر کہتے ہیں، جو ہمیں بالکل آپ کے سامنے ہی ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ سولڈ مٹیریل کو اپنے اوپر چپکا دیتا ہے اور لیکوڈ مٹیریل کو نیچے رکھ لیتا ہے. اب ملاقات ہم نے روئی کے فلٹر سے کروائی کہ روئی ہم کیف کے اوپر لگا دیتے ہیں، پھنسا دیتے ہیں اس کی گردن میں، پھر اس کے اوپر لیکوڈ ڈالتے ہیں. تو لیکوڈ نیچے ٹپک کے نیچے چلا جاتا ہے، اس کا قطرہ قطرہ نیچے برتن کے اندر چلا جاتا ہے، جبکہ سولڈ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے اندر وہ روئی کے ساتھ چپک جاتی ہے. یوں روئی بھی فلٹر پیپر کے طور پہ کام کرتی ہے. پھر آپ کی ملاقات ہوئی شیشے کے آن فلٹر سے. یہ خاص طرح کا فلٹر ہوتا ہے جو ایسبسٹاس اور شیشے سے مل کے بنا ہوتا ہے، اور یہ خصوصی طور پہ طاقتور تیزابوں اور الکلی کے فلٹر کرنے میں استعمال ہوتا ہے. پتھر کے فلٹر کو آپ نے جانا تو اس نے آپ کو بتایا کہ یہ خاص پتھر کے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، بازار سے میں لے کے ہم ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے اوپر ہم سولڈ اور لیکوڈ جو حل شدہ ہے آپس میں اس کے اندر ڈالتے ہیں. یہاں پہ اب ہو گیا کیا کہ سولڈ جو ہے وہ اس کے اندر چپک جائے گا اور لیکوڈ جو ہے وہ قطرہ قطرہ نیچے جو ہمارا برتن ہوگا اس کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد ہم نے بیکٹیریل فلٹر پیپر کے متعلق پڑھا. بیکٹیریل فلٹر پیپر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا فلٹر پیپر ہوتا ہے جو بیکٹیریا کو نہیں گزرنے دیتا لیکن لیکوڈ کو گزرنے دیتا ہے. یا عمومی طور پہ پانی وغیرہ جہاں صفائی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال میں ہوتا ہے. بڑی کمپنیز اس کو استعمال کرتی ہیں. ریت کے فلٹر پیپر سے متعلق آپ نے جانا کہ اس میں ریت اور چھوٹے چھوٹے کنکروں کی ایک تہ بنا لی جاتی ہے، پھر اس میں سے پانی اور وہ سالوینٹ گزارا جاتا ہے جس کے اندر کوئی سالیوٹ حل ہے. تو جو چیزیں حل شدہ ہوں گی وہ تو اس میں سے گزر جائیں گی، لیکن جو چیزیں حل نہیں ہوں گی وہ ریت کے اندر اٹکی ہوئی رہ جائیں گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کی ملاقات ہوئی فلٹریشن اور فلٹر کے مختلف طریقوں سے اور فلٹر پیپر سے. کیسا لگا آپ کو ان سے ملاقات کر کے؟ اس نے آپ کو جو بتایا وہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی آراء اور سجیشن کے منتظر رہوں گا. اس کے ساتھ ہی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو. بہت بہت شکریہ.